چلیے آج ایک ایسی داستان میں چلتے ہیں جس کا عنوان ہے روح کا حاکم۔ یہ کہانی ہے ایک بادشاہ اور ایک عالم کی، اور یہ ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ دنیاوی طاقت اور روحانی دولت کے اصل معنی کیا ہیں۔ تو سوال یہی ہے، اصلی طاقت آخر ہے کیا چیز؟ کیا یہ بادشاہت ہے، سلطنتوں پر حکم چلانا، یا پھر اپنے نفس پر، اپنی روح پر قابو پا لینا؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کے گرد گھومتا ہے۔ چلیے اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے مقدس شہر مکہ سے، اور مکہ میں بھی کہاں، خانہ کعبہ کی دیواروں کے اندر۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک ایسی ملاقات ہونے والی ہے جہاں دو بالکل مختلف دنیایں ٹکرانے والی ہیں۔ تو دیکھیے، یہاں دو لوگ آمنے سامنے ہیں۔ ایک طرف ہیں خلیفہ عبد الملک بن مروان، وقت کے حکمران، جن کے لباس سے، جن کے تیور سے شان و شوکت ٹپک رہی ہے، اور پھر دوسری طرف ایک نوجوان ہے، سالم بن عبداللہ، کپڑے بالکل سادہ سے، لیکن چہرے پر ایک ایسا سکون، ایک ایسا وقار ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ اور بس یہی فرق، یہی تضاد اس کہانی کی جان ہے۔ جب خلیفہ نے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا تو جو جواب ملا اس نے انہیں حیران کر دیا۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں، یہ تو سالم ہیں، عظیم خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پوتے۔ یہ سننا تھا کہ خلیفہ عبد الملک کو ایک جھٹکا سا لگا۔ انہوں نے فوراً اس نوجوان کو اپنے پاس بلوایا۔ اب یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ خلیفہ سالم کے شاندار نسب سے بے حد متاثر ہوئے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس نوجوان کی مدد کریں گے۔ لیکن یہ مدد دراصل اللہ کے گھر کے اندر اصولوں کا ایک امتحان بھی بننے والی تھی۔ تو خلیفہ نے سالم سے کہا، میں تمہارے دادا کا بہت بڑا مدعا ہوں، ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ تمہیں اس حال میں دیکھ کر مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ اگر میں تمہارے کسی کام آ سکوں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ بتاؤ تمہاری کیا ضرورت ہے؟ سوچنے والی بات ہے، وقت کا سب سے طاقتور حکمران ایک عام سے دکھنے والے نوجوان کو یہ پیشکش کر رہا ہے۔ لیکن سالم کا جواب، ان کے ایمان کی گہرائی اور ان کے اصولوں کی پختگی دکھاتا ہے۔ انہوں نے بہت ہی ادب سے، بہت نرمی سے کہا، میں اللہ کے گھر میں ہوں، اور مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کے سوا کسی اور سے کچھ مانگوں۔ یہ ایک ایسا جواب تھا جس نے وقت کے بادشاہ کو بالکل خاموش کر دیا۔ لیکن خلیفہ، وہ خلیفہ تھے، انہوں نے ہار نہیں مانی۔ ان کے دل میں تھا کہ وہ سالم کی مدد ضرور کریں گے۔ تو انہوں نے سوچا، ٹھیک ہے، یہاں نہیں تو کہیں اور صحیح۔ انہوں نے حرم کی حدود سے باہر ایک اور موقع کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے ایک محافظ کو بلایا اور حکم دیا، جیسے ہی یہ نوجوان کعبہ سے باہر نکلے اسے فوراً میرے پاس لے آنا۔ اس سے صاف